السلام علیکم. ریسرچ میتھڈس کا آج ہم 25 لیکچر شروع کر رہے ہیں. اس لیکچر کا ٹاپک ہے انٹرویوئنگ. اب انٹرویوئنگ تو ہم نے ٹائٹل رکھا، تو اس کے ساتھ ایکچولی ایک جو لفظ میں استعمال کرنا چاہتا ہوں وہ ہے فیلڈ ورک. اب فیلڈ ورک میں ہم انٹرویورز لے رہے ہیں وہ جو کہ ڈور ٹو ڈور جا کر کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو کہ کسی سینٹرل پلیس سے لوگوں کو ٹیلی فون کر کے ان سے انٹرویو کرتے ہیں اور انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو کہ کسی ایک جگہ پر بیٹھ کر دے مائٹ بی کاؤنٹنگ اور observing the number of, let's say, pedestrians who might be walking into a particular shopping mall. اس کے علاوہ اور بھی لوگ جو کہ فیلڈ میں کام کرنے سے تعلق رکھتے ہیں وہ سارے کے سارے ہی ہم فیلڈ ورکرز میں شامل کرتے ہیں. البتہ ہم اس ڈسکشن میں ہمارا زیادہ جو فوکس ہوگا وہ انٹرویور پہ ہوگا کہ جو کہ فیلڈ میں جا کر انٹرویو کرتے ہیں. اب یہ انٹرویورز جو ہیں ایکچولی دے آر دی کارنر اسٹون آف دی ہول آف دی ریسرچ، کیونکہ ان کے اوپر ہم ڈپینڈ کرتے ہیں کہ انہوں نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے. انٹرویورز جو ہیں وہ ہم لیٹس سے کہ دو کیٹیگریز میں ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک وہ ہیں جن کو ہم ان ہاؤس انٹرویورز کہہ سکتے ہیں کہ ایک ریسرچ پروجیکٹ کسی نے بنائی، کسی فنڈنگ آرگنائزیشن ان کو اسپانسر کیا اور وہ کوئی لمبا کام ہے، بڑا کام ہے، تو انہوں نے اپنے لیے ان ہاؤس انٹرویورز ہائر کر لیے اور ان انٹرویورز کو پھر وہ اپنے فیلڈ ورک کے لیے یا ڈیٹا کلیکشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. دوسرا ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ انٹرویوئنگ سروسز بھی ملتی ہیں. ایک آرگنائزیشن ایسی بھی بنی ہوئی نظر آتی ہے جن کا کام صرف فیلڈ میں ہی کام کرنا ہے، انٹرویوئنگ وہ کرتے ہیں. ان کے پاس ٹرینڈ انٹرویورز ہیں، انہوں نے اپنے سپروائزر رکھے ہوئے ہیں اور یہ لوگ جو ہیں فیلڈ میں جا کر انٹرویو کرتے ہیں اور سپروائزر باقاعدہ ان کو مانیٹر کرتے ہیں اور کوالٹی کنٹرول بھی کرتے ہیں. اینڈ دین دے آلسو سرٹیفائی کہ یہ سارا ڈیٹا جو ہے کیسے انہوں نے کلیکٹ کیا ہے. البتہ اگر ہم ایک اسٹوڈنٹ کی بات کر رہے ہیں تو ان مینی کیسز اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنا ڈیٹا خود ہی اکٹھا کرتے ہیں، انلیس کہ ان کی جو سیمپلنگ ہے یا جن لوگوں سے انہوں نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے جو کہ وہ خود اکیلے نہ کر سکیں، تو پھر پاسبلٹی ہے کہ وہ اپنے لیے کچھ انٹرویورز ہائر کر لیں. بٹ اینی وے یہ جتنے بھی انٹرویورز ہیں ایکچولی دے شوڈ بی ہیلدی آؤٹ گوئنگ کائنڈ آف انٹرویورز، وہ لوگ جو کہ لوگوں کے ساتھ باقاعدہ کانٹیکٹ کر کے بڑی آسانی سے کام کر سکیں. سو دے ہیو ٹو بی ہیلدی، ہیو ٹو بی آؤٹ گوئنگ اینڈ they have some kind of, let's say, pleasing kind of approach, pleasing kind of personality, well-groomed kind of people. And obviously میں یہ کہوں گا کہ they should be appropriately dressed. Appropriate سے مراد یہ ہے کہ وہ ڈریس جو کہ لوکل کلچر میں acceptable ہو اور اس میں ان کی ڈیسنسی نظر آئے. اس میں ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی اوورلی یہ ڈریسڈ ہوں کہ ایسے جیسے کہ ہم کسی فیشن پریڈ میں جا رہے ہیں، کیونکہ اس صورت میں کئی قسم کے مسائل ہو سکتے ہیں. وی ڈونٹ وانٹ گیو دی امپریشن کہ ہم اپنے رسپونڈنٹ کو امپریس کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، نہ ہی ہم اپنے رسپونڈنٹ کو اس قسم کا امپریشن دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا جو انٹرویور ہے وہ کوئی زیادہ ہی لوور کلاس کو بلانگ کرتا ہے. وی ڈونٹ وانٹ ہم ٹو گو ان دا ریگز. دیئر فور جو کہا جاتا ہے کہ ہمارا جو انٹرویور ہے ہی شوڈ بی اپروپریٹلی ڈریسڈ، اینڈ اپروپریٹ سے مراد یہاں پر ہے دیٹ پرسن شوڈ بی ڈریسڈ وچ از این ایکسیپٹیبل
to the local community. اب وہ ڈریس جو ہے ڈپینڈ کرتا ہے whether it's میل اور اے فیمیل, اور میل فیمیل کے مطابق ہم یہ کہیں گے کہ وہ ڈریس جو کہ لوکل کلچر میں ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے اس کو ہم کہیں گے کہ دیٹس دی اپروپریٹ کائنڈ آف ڈریس. So once we have these interviewers trained, we have these interviewers hired, تو اس کی اگلی بات ہماری ہے کہ ان انٹرویورس کو ہمیں ٹریننگ دینی ہے. تو ان لوگوں کو جنہیں ہم نے ہائر کیا ہے ان کی ہم کہیں گے کہ ان ہاؤس ٹریننگ ہے. سو فیلڈ ورکرز مسٹ گیٹ دا ٹریننگ, اینڈ دا ٹریننگ مائٹ ویری فرام anywhere, maybe some places there is no need for training and there could be a training up to 1 week perhaps, it's possible. تو اس میں ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ we have to give briefing on the particular project. بریفنگ سیشن جو ہے ہم نے وہ آرگنائز کرنا ہے, اور اس بریفنگ سیشن میں ایکچولی جو بیسک چیز ہم نے بتانی ہے we have to tell the interviewers everything about the project. اب پروجیکٹ کے گولز کی بات ہو سکتی ہے, اس کا پرپز کیا ہے, اور اس کی ڈیوریشن کی بات ہے. اینی انفارمیشن وچ ریسپونڈنٹ مائٹ بی لوکنگ فار لیٹر آن, یا ہم نے اپنے جو انٹرویور ہے اس کو اپنے ساتھ لے کر چونکہ چلنا ہے, اس لیے ہمیں اس کی جتنی بھی ڈیٹیل نیسسری ہم سمجھیں ہمیں انٹرویور کو دینی ہوگی, تاکہ دیر از این انشورنس کے ڈیٹا کلیکشن جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے ہو رہی ہے یا ہوگی. دوسرے لفظوں میں یہ کہوں گا کہ وی ہیو ٹو اشور کہ جو ہمارا ڈیٹا کلیکشن کا انسٹرومنٹ بنا ہے دیٹ از ایڈمنسٹرڈ اپروپریٹلی, اور ساتھ ہی ہم بات کر رہے ہیں کہ اٹ شوڈ بی ایڈمنسٹرڈ ان اے یونیفارم وے. اگر ہم نے کافی سارے انٹرویورس ہائر کیے ہیں اپنی ریسرچ کے لیے تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ دیر از یونیفارمٹی with respect to the contacting the respondents, and then the asking the questions, and the whole thing should be in a uniform way. کیونکہ ہم کہیں یہ نہیں چاہتے کہ اس کی ویریشن کی وجہ سے ہمارے ڈیٹے میں کوئی بایس آئے یا ڈیٹے میں کوئی غلطی ہمیں نظر آئے. تو ٹریننگ کے دوران جو ہم اکثر ٹاپکس کور کرتے ہیں ان میں ہے کہ ہاؤ ٹو میک انیشیل کانٹیکٹ, جس کو ہم کہتے ہیں اسٹیبلشنگ ریپور, اور یہ اس ریپور کا لفظ شاید پہلے بھی آیا. ریپور کا مطلب یہی ہے کہ دیٹ وی ٹرائی ٹو ون دی کانفیڈینس آف دی respondent. It's more like on the part of the respondent that he is reposing trust in the interviewer, اور جب اس کو اپنے کانفیڈینس میں وہ لیتا ہے تو then he is willing to talk and open up his mind and open up his heart, and he is going to share his opinions. آپ کہہ لیجئے کہ جو پرائیویٹ انفارمیشن ہے, میں اس کا جو اوپینین ہے وہ بھی اس کا ایک پرسنل اوپینین ہے, پرائیویٹ اوپینین ہے. He is willing to share his personal information with the interviewer. دوسری بات ہے کہ we would like to see that how to ask the survey questions. So دوسرا important جو ہمارا ہونا چاہیے emphasis وہ ہے کہ ہم اپنے respondent سے سوال جو ہے وہ کیسے پوچھیں گے. اور تیسری بات ہے کہ how to probe. پروب امپلائز کہ اگر کہیں کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہے تو اس کو ہم ان ڈیپتھ طریقے سے کوئی پرومپٹ کرنے کے بعد, کوئی اسٹیمولیٹ کرنے کے بعد وی وانٹ ٹو کم ٹو دی ریالٹی. ہماری چوتھی جو پوائنٹ ہے ہاؤ ٹو ریکارڈ دی ریسپانسز, کے ریسپانسز کو ریکارڈ کیسے کرنا ہے. اور پانچویں بات ہے ہاؤ ٹو ٹرمینیٹ دی انٹرویو, وہاں ہم نے خدا حافظ کیسے کرنا ہے. یہ ہمارے 5 پوائنٹ ہیں جو کہ ٹریننگ کا حصہ ہیں, اور اس میں ضروری ہے کہ ہم سب کی ٹریننگ کریں سو دیٹ ایوری باڈی از کنسسٹنٹ, اور
ہر جو ہمارا انٹرویور ہے اس کا اسٹائل آف کانٹیکٹنگ دی رسپونڈنٹ، کویشچنس کو پڑھنے کا انداز، کویشچن پوچھنے کا انداز، ریکارڈنگ، پروبنگ، اور آخر میں جو ہم کہتے ہیں خدا حافظ کرنے کا جو انداز ہے، دیر شوڈ بی سم یونیفارمٹی. کیونکہ اگر ہم یہاں کوئی اوپن چھوڑ دیتے ہیں کہ کوئی اپنی مرضی سے جس طرح چاہے وہ کام کرے، جس طرح چاہے وہ اس کی ورڈنگ استعمال کر لے، یا جو آرڈر وہ استعمال کرنا چاہے کویشچنز کا وہ کرے، تو اس سے کوئی بایسز آ سکتے ہیں، اس میں انفارمیشن میں ویریشن آ سکتی ہے، کوالٹی آف انفارمیشن میں فرق ہو سکتا ہے. تو اس میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہمارے ان ہاؤس انٹرویور ہو سکتے ہیں، اور وہ انٹرویور بھی ہو سکتے ہیں جو کہ ہم کسی ایجنسی سے حاصل کرتے ہیں، اور وہ ایجنسی جو ہے دین ٹیکس دی ریسپانسبلٹی کہ وہ ہمیں ڈیٹا کلیکٹ کر کے دے گی. لیکن وہاں بھی میں کہوں گا کہ ان کی ٹریننگ اسپیسیفکلی فار دس پروجیکٹ از آلسو نیسسری. ان ہمارے جو انٹرویورز ہیں کسی ایجنسیز کے ہیں، آئی تھنک دے آلسو نیڈ اے گڈ بریفنگ اباؤٹ دا پروجیکٹ کہ یہ پروجیکٹ کیا ہے، اس کا ٹاپک کیا ہے، اس کے گولز کیا ہیں، اس کے اسپانسرز کیا ہیں، اور کس حد تک ہمارے جو انٹرویورز ہیں دے کین ایکسپلین دی گولز ٹو دی رسپونڈنٹ. کیونکہ اگر یہ باتیں پتہ نہیں ہوگا تو ہمارے لیے جو ہمارے انٹرویورز ہیں ان کے لیے ریپور اسٹیبلش کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. تو اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ جب ہم انٹرویور کے رول کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ سروے انٹرویو جو ہے اس سے سوشل کائنڈ آف ریلیشن شپ. اب سوشل ریلیشن شپ کی بات جب کر رہا ہوں تو مینس کہ دیر از این انٹریکشن بٹوین دی ٹو انڈیویجولس، اینڈ ان مینی کیسز یہ جو دو انڈیویجولس ہیں دے مائٹ بی اسٹرینجرس. آلدو دس انٹریکشن از آف شارٹ ڈیوریشن، اور اس میں کوئی پرسنل جو ہے انٹیمیسی کی بات نہیں ہے. اٹس مور لائک اے سیکنڈری سوشل انٹریکشن بٹوین ٹو اسٹرینجرس ود اے پرٹیکولر پرپز، ود این ایکسپلسٹ پرپز، کہ ایک پرپز کے لیے ہمارا انٹرویور ان کے پاس گیا ہے، پاپولیشن کے رسپونڈنٹس کے پاس، اور وہ پرپز جو ہے وہ ختم ہوتا ہے تو ہم وہاں سے خدا حافظ کر لیتے ہیں. تو یہ جو سوشل ریلیشن شپ ہے اس میں دو پارٹیز جیسے میں نے کہا، ون از دا انٹرویور اینڈ دی ادر از دی رسپونڈنٹ، یا اس کو ہم انٹرویو کہتے ہیں. اس سوشل انٹریکشن میں ان موسٹ آف دا کیسز جو ہماری کانورسیشن ہے یا جو ان کی بات چیت ہے دیٹ از اسٹرکچرڈ. اسٹرکچر سے مراد یہ ہے کہ ہم نے پہلے سے ہی سوال نامہ بنایا ہوا ہے، یعنی سوال جو ہیں آلریڈی ارینجڈ ہیں، فارمولیٹڈ ہیں، اور ان کے آنسر جو ہیں وہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں. سو انٹرویور آس پری ارینجڈ کویشچنس، اور جو اس کے پھر جوابات دیتا ہے ہمارا رسپونڈنٹ، ہی ٹرائز ٹو ریکارڈ دوز آنسرز آن دیٹ پرٹیکولر کویشچنیئر. تو اس طرح سے میں یہ کہوں گا کہ جہاں میں نے کہا کہ interviewing is a very crucial kind of stage in the whole of the research project, اس میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ کام جو ہے اتنا آسان نہیں ہے. The role of the interviewer is difficult because they have to really take time from the respondents. So they have to obtain cooperation and build some kind of feeling, confidence with the respondent, جس کی وجہ سے وہ ہمیں پھر جواب دے گا. تو اس طرح سے ٹیکنیکل ورڈ جو ہے the interviewer has to establish the rapport, اور rapport میں آپ یہ کہہ لیجئے کہ it's more like a friendly kind of atmosphere. اب friendly atmosphere سے مراد یہ ہے کہ for purposes of getting the responses it's very friendly, but then the interviewer has to remain objective, he has to remain neutral.
So he might be liking the respondent, he might be having a friendly relationship, but the distance which is required from the side of the researcher with respect to the neutrality of the interviewer, that has to be maintained. اگر یہ مینٹین نہیں کریں گے تو پھر ہم یہ سوچیں گے کہ شاید اس سے باعث کوئی ہو سکتا ہے. اوکے, سو ود دیٹ بیک گراؤنڈ کہ ہمارا انٹرویور جو ہے اس کی ٹریننگ ہونی چاہیے, اور اس کے بعد پرسن ہیز ٹو بی ان اے ہیلدی شیپ اور مے بی ویل ڈریسڈ ہونا چاہیے وچ از ایکسیپٹیبل ٹو دا لوکل کلچر اور لوکل سوسائٹی. تو اس کے بعد ہم موو کرتے ہیں کہ اسٹیجز آف این انٹرویو. اب اسٹیجز آف انٹرویو کی بات کریں گے تو سب سے پہلی جو اسٹیج ہے جس کا میں نے لفظ بار بار بولا, دیٹ از میکنگ این انیشیل کانٹیکٹ. اور میکنگ انیشیل کانٹیکٹ مینس اسٹیبلشنگ دی رپورٹ. اس میں جو بات ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرنا ہے ٹو دی رسپونڈنٹ, اور رسپونڈنٹ کو ہم نے کنونس کرنا ہے کہ وی آر respectable people and honorable people, and we are doing research on a particular topic which is an important topic. Depend کرتا ہے کہ وہ ہم sponsored study کر رہے ہیں یا ہم as a student چاہ رہے ہیں. And certainly ہم اپنے contact جو ہے وہ local culture کے customs کو سامنے رکھ کر ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے اگر پاکستان کی بات ہے تو ہم سیدھی سی بات ہے, ہم السلام علیکم سے بات کریں گے اور ہم بتائیں گے کہ میرا نام کیا ہے اور میں کس کمپنی کے لیے کام کر رہا ہوں, اور وہ کمپنی جو ہے وہ سروے جو کنڈکٹ کر رہی ہے وہ کس ٹاپک پہ کر رہی ہے, اور اس ٹاپک کے حوالے سے ہم اپنے رسپونڈنٹ کے پاس آئے ہیں اسیومنگ کہ رسپونڈنٹ ہیز سم انفارمیشن. کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ رسپونڈنٹ مائٹ سے کہ مجھے تو کوئی خاص پتہ نہیں ہے, بٹ اسٹل وی وڈ لائک ٹو کنونس دا پرسن دیٹ پرسن ہیز دی نالج, ہیز سم آئیڈیا, وی وڈ لائک ٹو گیٹ ہز اوپینینس. سو دیٹ از ہاؤ وی لک ایٹ دیٹ. سو وی سمپلی سے السلام علیکم. انگریزی میں بات کرتے ہیں تو مائی نیم از سو اینڈ سو اینڈ آئی ایم ورکنگ فار اے پرٹیکولر لیٹس سے فار نیشنل سروے کمپنی اگر کوئی ہے تو, or we might be saying I'm working as a student, let's say virtual university, اور وہاں سے میں اس کام کے لیے آیا ہوں. So we are conducting a survey concerning women empowerment, and then we are trying to contact you. We would like to get your opinion on a particular topic. اسی انٹرویو میں اگر ہمارا جو انٹرویور ہے ٹیلی فون سے انٹرویو کر رہا ہے تو ہم اگر لانگ ڈسٹینس کال کر رہے ہیں تو مے بی دیٹ میکس اے ڈفرنٹ کائنڈ آف امپریشن آن آور رسپونڈنٹس. خاص طور پر پاکستانی سوسائٹی میں جہاں ہم کہتے ہیں کہ لانگ ڈسٹینس کال جو ہے دیٹ از این ایکسپینسو کال, اور اگر اتنی دور سے بات آ رہی ہے تو مے بی دا رسپونڈنٹ جو ہے تھوڑی سی اس کو اہمیت دیتا ہے کہ اتنی دور سے کال کیا ہے. مے بی ہی فیلس لائک ہی فیلز لٹل آبلیگیٹڈ کہ بھائی پیسے خرچ ہو رہے ہیں تو مے بی دس از امپورٹنٹ ایشو, امپورٹنٹ ٹاپک, سو ہی شوڈ گیو سم کوآپریشن. ایٹ دا سیم ٹائم آئی ووڈ آلسو سے کہ ہمارا جو انٹرویور ہے وین ہی از ٹرائنگ ٹو کانٹیکٹ دا رسپونڈنٹس اینڈ مے بی ایز پارٹ آف دی اسٹیبلشنگ rapport کہ ہی شوڈ کیری اے لیٹر آف اتھارٹی ود him or her. A letter of authority that will ensure the authenticity of the study and the interviewer, genuineness of the interviewer, اور اس لیے that might make a difference کہ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہم کس آرگنائزیشن کے لیے کام کر رہے ہیں اور اس بیسس پہ ہم نے کیا کام کرنا ہے. دوسرا ہمارا اسٹیپ ہے کہ asking questions. So once we have established the rapport or the interview respondent has accepted our goals and he has really willing to talk with us, now we have to start with the work. So we are trying to open up our let's say file cover ہم کھولتے ہیں
ہمارے پاس سوال نامہ ہے, تو ہم اب سوال نامے کو سامنے رکھ کر ہم اس سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں. سو ہمارے گائیڈنس یہاں پر یہ ہے کہ آسک دا کوسچنز ایگزیکٹلی ایز دے آر ورڈڈ, کیونکہ اگر ورڈنگ میں ہم چینج کرتے ہیں تو پھر اس کے ہو سکتا ہے میننگس میں چینج ہو جائے. ورڈنگ میں اگر ایک لفظ پہ ہم زیادہ ایمفیسائز کر رہے ہیں, دوسرے پہ ہم نہیں کر رہے ہیں, تو اس میں فرق ہوگا. اور اگر ہم نے جو سوال نامے میں سوال بنایا ہوا ہے اس کی ورڈنگ چینج کرتے ہیں تو بھی مطلب چینج ہو سکتا ہے. Therefore, the advice is that we ask the questions the way these have been formed, these have been structured on the questionnaire. وہ اس لیے بھی کہ ہم نے جو سوال نامہ بنایا اس کی ہم نے پہلے فیلڈ ٹیسٹنگ کی ہے, اور فیلڈ ٹیسٹنگ میں ہم اسی نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ دس از دا وے دیٹ کویسچن ہیز ٹو بی framed and this is the way we have to ask this question. اور یہ اس لیے بھی یہاں پہ ضروری ہے کہ ایوری انٹرویور مسٹ آسک دوز کویسچنز ان دا سیم وے, سو دیٹ از ویری نیسسری. تو اس کے بعد ہے ریڈ ایچ کویسچن ویری سلولی اس لیے کہ جو ہمارا رسپونڈنٹ ہے ہی انڈرسٹینڈس دی کویسچن ویری کریکٹلی. کبھی ہمارا جو پروننسیشن ہے اس میں فرق ہو سکتا ہے, لیکن اسی قسم کی لمیٹیشنز کو اوور کم کرنے کے لیے مشورہ یہی دیا جاتا ہے کہ کویسچن جو ہے وہ آہستہ آرام سے سلولی پڑھا جائے, سو دیٹ دی رسپونڈنٹ گیٹس دا میننگس وچ از ان دیٹ پرٹیکولر کویسچن. تیسری بات جب کویسچن پوچھنے کی ہے تو اس میں ہے ask the question in the order in which they are presented in the questionnaire. Means the questions have been arranged in certain sequence. تو مشورہ یہ ہے کہ ہم questions کو اسی سیکوینس میں پوچھیں گے جس سیکوینس میں وہاں ارینج کیا گیا ہے. اور اس سیکوینس سے مراد یہ بھی ہے کہ اگر ہم نے questions کو ڈفرینٹ باکسز میں ڈیوائڈ کیا ہے اس لحاظ سے کہ سم کویسچنز مائٹ بی ایپلیکیبل ٹو ون رسپونڈنٹ اینڈ دی ادرس مائٹ بی ایپلیکیبل ٹو اندر ون. Therefore, we have to be very careful that we are asking those questions which are applicable to this particular respondent جس کے ساتھ ہم انٹریکٹ کر رہے ہیں, اور ہم نے اسی سیکوینس سے پوچھنا ہے جس سیکوینس میں سوال لکھے ہوئے ہیں. اب اس سیکوینس میں تو ہو سکتا ہے کچھ سوال ایسے بھی ہوں جو کہ ہم نے اس رسپونڈنٹ سے پوچھنے نہیں ہیں. سو دوز ول بی پارٹ آف دی آئی تھنک انسٹرکشنز وچ آر گیون آن دی کویسچنیئر فار دا انٹرویور کہ کون سے سوال سے ہم نے کہاں موو کرنا ہے. ہم اسکپ کی بات کرتے ہیں کہ اگر رسپونڈنٹ نے ایک جواب دیا ہے یس اینڈ نو, اگر یس کہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ گو ٹو کویسچن سو اینڈ سو, اگر نو کہا ہے تو ہم کہتے ہیں گو ٹو کویسچن سو اینڈ سو. تو اس طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ کویسچنز کا آرڈر جو ہے وہی رکھیے جو کہ ہم نے پری ٹیسٹنگ کے بعد فائنلائز کیا ہے, ادروائز اٹ مائٹ میک اے ڈفرنس ود رسپیکٹ ٹو دی انفارمیشن وچ وی آر کلیکٹنگ. اس کے بعد ہمیں یہ بھی ضرورت پڑتی ہے کہ ریپیٹ دا کویسچنز دیٹ آر مس انڈرسٹوڈ اور مس انٹرپریٹڈ. یہ پاسبلٹی ہے کہ رسپونڈنٹ نے ایک سوال جو ہے وہ صحیح طرح سمجھا نہیں ہے, اور وہ ہمیں پتہ چلے گا کہ جب وہ جواب دے رہا ہے تو وہ جواب از کمنگ ان اکارڈنس ود دی ایکسپیکٹیشنز آف دی کائنڈ آف رسپانسز وی ایکسپیکٹ, یا اس سے بہت ہٹ گیا ہے. اور اگر بہت ہٹ گیا ہے تو پھر ایسے لگے گا کہ رسپونڈنٹ نے اس سوال کو صحیح طرح سے سمجھا نہیں ہے, یا اس کے وہ غلط معنی لے گئے ہیں. تو اس لیے یہ ضروری ہو جائے گا کہ ہم وہ سوال ریپیٹ کریں تاکہ رسپونڈنٹ جو ہے اسے وہی مطلب لے جو کہ ہم چاہتے ہیں یا جو اس کا اصل مطلب ہے. یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی ہم جب انٹرویو کر رہے ہیں تو رسپونڈنٹ باتیں کر رہا ہے اور باتیں کرتا ہی ہمارے کسی اگلے سوال کا اس نے
انفارمیشن اگلے سوال کے متعلق اس نے انفارمیشن دے دی. تو آپ یہ کہہ لیجئے کہ انفارمیشن والنٹیئر ارلیئر دین دی ایکچوئل کوشچن. تو ایک سوال پوچھا ہے, اس کا اس نے جواب دیا, اور اس کے ساتھ اس نے اور بھی انفارمیشن دے دی جو کہ از ناٹ ریلیونٹ ود دس کوشچن, لیکن دو سوال کے بعد ایک سوال تھا جس کے ریلیونٹ یہ کوشچن یہ انفارمیشن تھی. تو مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ وہ انفارمیشن جو کہ بیفور ہینڈ آ گئی, ہم اس کی اپروپریٹ جگہ پر اس کو لکھ لیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب ہم اس سوال پہ پہنچیں تو وہ سوال جو ہے ہم اسکپ کر جائیں. نہیں, ہمیں وہ سوال ضرور پوچھنا ہے. یہ بھی اس طریقے سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے اس کے بارے میں کچھ اشارہ کیا اور اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کی, بٹ وی وڈ بی لوکنگ فارورڈ سم مور انفارمیشن یا ڈیٹیلڈ انفارمیشن, اس لیے آپ وہ سوال وہاں ضرور پوچھیں گے. تو دس از ہاؤ وی لک انٹو دی آسکنگ آف کویسچنس. اب یہ بات ہو سکتی ہے کہ جب ہم سوال پوچھ رہے ہیں تو ہمیں کہیں ایسی بات بھی نظر آئے کہ ہمارا جو رسپونڈنٹ ہے وہ شاید ہمیں انفارمیشن کہیں ہیسیٹنٹ ہے یا کہیں غلط انفارمیشن آ رہی ہے, یا ہمیں کوئی کنسسٹنسی انفارمیشن میں نہیں نظر آ رہی. تو جہاں کہیں ڈاؤٹ ہمیں کوئی نظر آتا ہے کنسسٹنسی میں, یا رسپونڈنٹ سوال نہیں سمجھا, اس کو سمجھانے کی ضرورت پڑے گی, تو ہم یہ کہیں گے کہ وی ہیو ٹو پروب ان ٹو. تو اس میں یہ لفظ جو ہے وہ پروبنگ کا ہے. پروبنگ ہے کہ ہم سوال کے جواب کی اصلیت پہ جانا چاہتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے انفارمیشن میں کوئی ویریشن ہو سکتی ہے یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے. اینی وے, پروبنگ کا لفظ ہے. پروبنگ سمپلی مینز ٹو پرووائڈ وربل پرومپٹس so that the respondent is likely to give us the truth or the real information. اگر کہیں inconsistency ہے تو وہ بھی ہم کر لیں. So probing is needed in two types of situations. Broadly speaking, ان میں ایک situation ہے when the respondent is to be motivated to enlarge on, to clarify or explain the answer. یعنی کہ اس نے جواب دیا لیکن وہ انف جواب نہیں ہے جو کہ اس کو دینا چاہیے, اور پرٹیکولرلی ہو سکتا ہے یہ اوپن اینڈڈ کویسچنس میں زیادہ اپلیکیبل ہو, جہاں ہم اس کا اوپینین مانگ رہے ہیں, اور اس اوپینین میں وی نیڈ ایلیبوریشن, ایکسٹینشن آف دی ایکسٹینشن آف دی رسپانس, اور ایلیبوریشن آف دی رسپانس, اور وی آر لوکنگ فار سم کلیریفیکیشن جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے صحیح نہیں دی. تو اس لیے اس پروبنگ کی ضرورت پڑے گی. دوسری پروبنگ شاید وہاں ضرورت پڑے گی when the respondent is rambling. Rambling سے مراد یہ ہے کہ he is not focused, اور وہ ادھر ادھر کی جو ہے وہ بات کر کے کوشش کر رہا ہے کہ وہ اس سوال کا جواب دے. So when he is rambling here and there perhaps it is necessary that we try to use some prompts so that we could really come to the reality. اب اس میں ٹیکٹکس کی بات ہے. پروبنگ ٹیکٹکس میں ایک ہے کہ ہم اپنا جو کوشچن ہے اسی کو ریپیٹ کریں, اور ریپیٹ کر کے یہ اس صورت میں زیادہ امپورٹنٹ ہے جہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسپونڈنٹ نے ہمارے سوال کو مس انڈرسٹینڈ کیا ہے یا مس انٹرپریٹ کیا ہے. تو وہاں ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم کوشچن کو ریپیٹ کریں تاکہ رسپونڈنٹ جو ہے اس کو سمجھ سکے. دوسرا یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم سوال پوچھا ہے اور رسپونڈنٹ ابھی کچھ کہنا چاہتا ہے, خاموش ہو گیا, تو وی مائٹ گیو سم کائنڈ آف a pause so that the respondent feels comfortable, he would like to elaborate, and then
he might elaborate. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے جواب کو ہی ریپیٹ کریں اور اس کے ریپیٹ کرنے کے ساتھ ہی ہم یہ ایک طرح سے پوچھیں اچھا آپ نے یہ جواب دیا دس از ہاؤ یو وڈ لائک ٹو ریپلائی ٹو دس پرٹیکولر کویشچن. کامنٹس ضرور ہم دے سکتے ہیں لیکن یہ کامنٹس جو ہیں نیوٹرل قسم کے کامنٹس ہوں گے, نیوٹرل قسم کے کویشچنز ہوں گے. لائک جواب دیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ could you elaborate on what you have said, اور یہ one of the tactics ہے. تو this is how we are trying to look at the probing. اور جو ہم نے سوال پوچھ رہے ہیں ان کی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو ریکارڈ بھی کرنا ہے. Obviously we don't expect کہ ہمارا جو انٹرویور ہے he can keep all these answers in his memory. ایکچولی جب ہم رسپونڈنٹ سے بات کر رہے ہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ we start writing, maybe that affects the responses as well. So maybe we take some kind of permission from the respondent saying that well this is very good information and اور یہ بہت سارے سوال ہیں اور ہر سوال کا جواب شاید میں اپنی میموری میں تو اسٹور نہ کر سکوں. maybe I would like to record the responses. کیونکہ ریکارڈنگ سم ٹائمس انفلوئنسز, وہ بندہ پھر کانشیس ہو جاتا ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے یہ تو ان رائٹنگ آ رہا ہے, تو پھر وہ سم ٹائمز از ہیسیٹنٹ ایز ویل کہ وہ کتنا جو ہے اپنا جو انفارمیشن ہے پرسنل اوپینین ہے کس حد تک وہ اس کو ڈسکلوز کرے. تو ریکارڈنگ میں ایک تو بڑا آسان ہے کہ ہمارے بہت سارے سوال ایسے ہیں جو کہ کلوزڈ اینڈڈ کویشچنز ہیں, اور کلوزڈ اینڈڈ میں تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ دا انٹرویور میں ہیو ٹو جسٹ پٹ اے ٹک مارک اوور دیئر, اور مے بی ہی ہیز ٹو, اگر نمبر ہے تو مے بی ہی ہیز ٹو پٹ اے سرکل آن دیٹ. آئی تھنک دیٹس ویری ایزی ٹو ڈو دیٹ. ہمارا جو پرابلم زیادہ آتا ہے وہ اوپن اینڈڈ کویشچنز میں آتا ہے, جہاں ہم رسپونڈنٹ کے اوپینین پوچھ رہے ہیں, اور اوپن اینڈڈ جو ہیں کویشچنز ان کے جواب کے بارے میں گائیڈنس یہی ہے کہ وی گاٹ ٹو ریکارڈ آل دی انفارمیشن وچ از بینگ پرووائڈیڈ بائی دی رسپونڈنٹ. سو وی ہیو ٹو ریکارڈ اٹ وربیٹم. تو اور وہ ریکارڈ جو ہے انفارمیشن جو ہے وہ ڈیورنگ دا کورس آف دی انٹرویو ہی ہم نے کرنی ہے. اس بات پہ نہیں رہیے کہ بعد میں ہم اس کو ریکارڈ کر لیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو سپیڈ ہے آپ ریکارڈنگ کی اور ہمارا جو رسپونڈنٹ ہے جو ہمیں بول رہا ہے اس میں ہو سکتا ہے کوآرڈینیشن کا فرق ہو, بٹ دیٹ کین بی مینیج. جس طرح آپ آہستہ آہستہ بول رہے ہیں, اینڈ سنس دس از اے سوشل کائنڈ آف انٹریکشن, آئی تھنک وی کین مینیج اٹ. وی کین ریکویسٹ دی رسپونڈنٹ, اوکے میں آپ کی بات کو ریکارڈ کر رہا ہوں, آپ نے یہ کہا, اگر اس کے رسپانس کو آپ ریپیٹ کر کے کر رہے ہیں تو مے بی اٹ از مینیجیبل کائنڈ آف تھنگ. آلسو یوز دی رسپونڈنٹس اون ورڈس. اس کو سبسٹیچیوٹ نہیں کریں گے, اس کو آپ ایسے طریقے سے اس کی سمری آپ نہیں کریں گے, بلکہ اس کے وربیٹم اسی کے الفاظ میں کوشش کریں کہ آپ اس کو ریکارڈ کریں. سو دیٹ ہیز ٹو بی ریکارڈیڈ ان ہز اون ورڈز. وی ڈونٹ وانٹ ٹو substitute them, we don't want to summarize or paraphrase the responses which are being given by the respondent. اور اس میں یہ بھی آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ include everything that pertains to the question objectives. اور اگر ہم نے پروب کیے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ نوٹ میں کہیں پروب کے بارے میں بھی لکھیں کہ ہم نے پروب کیا اور پروب کرنے کے بعد یہ انفارمیشن اس طرح سے آئی. So after doing this interviewing, rapport establish ہو گئی, ہم نے answers لے لیے, ان کی ریکارڈنگ کر لی. Now perhaps we are ready to leave the place. تو اس میں نیکسٹ ہمارا جو اسٹیپ ہے that is terminating the interview. اب terminating the interviewing جو ہے that has to be done
in accordance with the local customs, cultures of the people where we have gone to interview the people. یہ البتہ ضرور کہا جاتا ہے کہ do not hastily terminate the interview. Do it in a proper way. For example, ہم اپنا کام ختم ہو گیا تو maybe we are folding the papers, putting the papers in the file and maybe tying the lace over there. یا ہم brief case ہے تو maybe we are putting the things in the brief case. That is a kind of indication کہ ہم نے اپنا کام جو ہے وہ ختم کر لیا ہے and maybe we are ready to depart, and that is how we are indicating that we are about to leave. But at the same time, اگر ہم جلدی میں لیو کرتے ہیں تو کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ while we are about to finish, interview ختم ہو گیا تو respondent sometimes tries to give certain kind of comments, اور وہ comments کبھی important بھی ہو سکتے ہیں about the study, اور یا وہ کہتا ہے کہ میں نے اس قسم کی باتیں کی لیکن ان میں یہ ایک بات بھول گیا ہے. Now probably he would like to say that, اور ہو سکتا ہے وہ ایسی امپورٹنٹ چیز ہو تو ہمیں اگر جلدی میں ہمیں ہے تو maybe we will miss that. اگر ہم آرام سے سلولی ہم اس کو ایک اپروپریٹ طریقے سے ڈپارٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے ہم وہ جو امپورٹنٹ چیز اس نے کہی اس کو ہم ریکارڈ کر سکیں. ان کیس اس موقع پر اگر رسپونڈنٹ ہیز اینی کوشچنز, آئی تھنک ہمارا جو انٹرویور ہے اس کو ان کے سوالوں کا جواب دینا چاہیے. مے بی ہی از لوکنگ فار سم کائنڈ آف کلیریفیکیشن. اس کو ہم نے ایتھک کی بات کی تھی جہاں, تو ہم نے ڈی بریفنگ کی بات بھی کی تھی. اٹ مائٹ بی ٹیکن ایز پارٹ آف دی ڈی بریفنگ, بٹ سرٹنلی respondent should be open and should be ready to answer any queries if the respondent has, because ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ we should live in a very friendly atmosphere, and that atmosphere which is acceptable in the local culture. اور اس لیے بھی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہم نے اسی respondent کو second time contact کرنا ہو, کوئی چیز مس ہو گئی ہے, بعد میں پتہ چلا سپروائزر نے کہا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, گو بیک ٹو دا ریسپونڈنٹ اینڈ ٹرائی ٹو فائنڈ اٹ آؤٹ. اگر ہم نے وہاں پر وہ نہیں گئے تو ہو سکتا ہے ہماری طرح کا کوئی اور ریسرچر اس کے پاس جائے. سو وی وانٹ ٹو لیو دا سچویشن ان اے ویری فرینڈلی مینر, اور وی ڈونٹ وانٹ ٹو برن آور بریجز, بیکاز ہم یہاں دوبارہ آئیں گے, آ بھی سکتے ہیں, ہم نہیں آئیں گے تو کوئی اور آئے گا. تو اس لیے وی لیو ان اے ویری فرینڈلی کائنڈ آف ایٹماسفیئر. سو ایز سون ایز وی فنش, یہاں سے ہم رسپونڈنٹ سے ہم فارغ ہوئے ہیں, تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ ہماری جو ایڈیٹنگ ہے دیٹ شوڈ بی ٹیکن کیئر آف ان دا فرسٹ اویلیبل اپرچونٹی. تو وہ انفارمیشن جو ہے اس پہ جہاں کہیں ایڈیٹنگ کی ضرورت ہے وہ کرنی چاہیے. اور ساتھ ہی اسی کویسچنیئر کا ہم نے ایک فیس پیج بنایا ہے, اس فیس پیج کے اوپر بھی کچھ انفارمیشن ہے جو کہ انٹرویور خود لکھتا ہے, لائک کس ڈیٹ کو وہ انٹرویو ہوا, کس وقت ہوا, اور وہ اپنا نام لکھتا ہے, اور اس کے ساتھ ہی کبھی کوئی اور کامنٹس ہیں تو وہ کامنٹس بھی اسی میں درج کیے جاتے ہیں. تو اس لیے ریکمنڈیشن ہے کہ یہ ساری انفارمیشن جو ہے ان دا فرسٹ اویلیبل اپرچونٹیز کو کرنا چاہیے. اس کے ساتھ اگر ہم پرنسپلز آف انٹرویو کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انٹرویور مسٹ بی honest kind of person. We don't want to see that there is any cheating over here. Cheating کسی قسم کی بھی ہو سکتی ہے, سوال سارے نہیں پوچھے ہیں یا آگے پیچھے کر کے پوچھے ہیں, یا ہم نے رسپونڈنٹ جو ہے اس کو چینج کر لیا ہے. I think integrity and honesty is perhaps the cornerstone of our professional kind of work which we are doing, and that should be upheld at all cost. ہمارا انٹرویور جو ہے he should be very patient and he should be very tactful, or apply all rules of human relations جہاں ہمیں
انٹریکشن کی ضرورت ہے, جہاں ہمیں کرٹسی شو کرنے کی ضرورت ہے, جہاں ہمیں پیشنس شو کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں یہ کرنے پڑیں گے. اور پھر ڈیٹیل جو ہے وہ ہمیں ایکوریٹلی ریکارڈ کرنی چاہیے. سپرفیشیلٹی کی ہم نہیں دیکھنا چاہتے. جہاں پروبنگ کی ضرورت ہو وہ پروبنگ کی جائے. اور ہمیں ہر چیز جو ہے امپارشیلٹی کے ساتھ ہی دیکھنی چاہیے. ہمیں اپنے اوپینین جو ہیں اپنے تک رکھنے چاہیے. یہ بات ریپیٹ ہے, لیکن پھر بھی I would say کہ this is one of the principles of interviewing, that we should keep our personal likings and dislikings away from interfering from with the information which we are collecting. And then we have to be a good listener. ہمارے جو ہیں trained interviewer جو ہوتے ہیں, they try to give more time to the respondent to talk rather than we dominate the talking. We are not. We are simply asking the question, اور اس question کے بعد we are trying to record that information and that's it. اس کے ساتھ ہی we have been discussing earlier with respect to provision of the assurance to the confidentiality. So not only assurance to the respondent کہ confidentiality maintain کی جائے, وہ باقاعدہ مینٹین کی جائے. So maintaining confidentiality is I think one of the responsibilities of the interviewer. And then lastly I would say we have to respect the rights of others. It's more like goodwill of the situation. Therefore we do not want to make any pressure. We can't force the person to cooperate and give us the information. So his cooperation is very essential. And even otherwise, ہم نے جب ethics کی بات کی, we can't use coercive measures to get the information from the other party. اس کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ باتیں آئیں گی تو اس میں کئی قسم کے باعث آ سکتے ہیں. انٹرویور باعث آ سکتے ہیں, اور وہ باعث 3 فیکٹر سے آ سکتے ہیں. انٹرویور کی طرف سے باعث ہو سکتا ہے, رسپونڈنٹ کی طرف سے باعث ہو سکتا ہے. پھر کبھی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سچویشن ایسی ہے کہ سچویشن کی وجہ سے بھی باعث ہو سکتا ہے. انٹرویور کا باعث ہے کہ بھئی ہم نے جو ریپور اسٹیبلش کرنی تھی, پرہیپس اس میں کوئی غلطی ہوگی. مے بی وی سلیکٹڈ اے رانگ رسپونڈنٹ, اس میں بھی ہو سکتی ہے. ان انٹینشنل ایررز ہو سکتی ہیں, سلوپینس ہو سکتی ہے ود رسپیکٹ ٹو دی آسکنگ آف کوشچن, اس کی ورڈنگ کی بھی بات ہو سکتی ہے, کوئی ارینجمنٹ کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. تو یہ جو باعث ہے, سم ٹائمز اٹس انٹینشنل, سم ٹائمز اٹ مائٹ بی ان انٹینشنل, کیونکہ انٹرویور جو ہے ہی ہیز گون ٹو دی پلیس آف ورک آف دی رسپونڈنٹ, اور دی پلیس اس کی ریزیڈنس ہے یا شاپنگ ہے یا کہیں بھی کر رہا ہے. تو مے بی سرٹن تھنگس کین انفلوئنس دس انٹریکشن, اور اس میں کہیں نہ کہیں باعث آ سکتا ہے. اب رسپونڈنٹ کی اپیرنس جو ہے, اس کی لیونگ سچویشنز ہے, دیز could also influence the interviewer's expectations and then probably can create some kind of bias in the data. کوئی پروب اگر کیا ہے تو اس میں ہو سکتا ہے غلطی ہو, یا وہ پروب اس نے کیا ہی نہیں, کہیں انکنسسٹنسی آئی ہے تو پرابلی انٹرویور ہمارا مس کر گیا, اور اس کی وجہ سے بھی باعث ہو سکتا ہے. انٹرویور کی اپنی اپیرنس جو ہے اس کی وجہ سے ٹون, ایٹیٹیوڈ, ریئیکشنز کوڈ انفلوئنس دی آنسرز آف دی رسپونڈنٹ, اور اس وجہ سے بھی ہمارے ہاں کو باعث ہو سکتا ہے. اگر ہم رسپونڈنٹ کی بات کر رہے ہیں تو اس کا باعث بھی ایررز ہو سکتی ہیں میڈ بائی دا رسپونڈنٹ. Interviewees can bias the data when they do not come out with their true opinion, یا وہ provide ایسی information کر رہے ہیں which might be a response which is a socially
ڈیزائربل کائنڈ آف رسپانس، یا ایسے ہی ہے کہ وہ انٹرویور کی پرسنالٹی سے افیکٹ ہو کر وہ کوئی رسپانس دے رہے ہیں. سو اٹ از پاسبل کہ ٹروتھ نہیں بتایا گیا، کوئی بائسڈ قسم کی انفارمیشن دی ہو سکتی ہے. سو دیٹ از ہاؤ وی سی کہ اس سے بھی باعث ہو سکتا ہے. اس سے بھی باعث ہو سکتا ہے فرام دی سائڈ آف دی رسپونڈنٹ کہ رسپونڈنٹ کو ہمارا جو سوال ہے وہ سمجھ نہیں آیا، اس کی ورڈنگ نہیں سمجھ آئی، یا ورڈنگ اس کو سمجھ آئی، اس کا مطلب جو ہے وہ غلط لے گئے ہیں، انٹرپریٹیشن اس کی غلط ہو گئی ہے. Therefore, they may feel difficult or hesitant to clarify، اور سمجھ نہیں آیا اور انہوں نے دوبارہ پوچھا بھی نہیں کہ بھئی اس سوال کا مطلب کیا ہے. تو ان کے ذہن میں جو بھی بات آئی وہ انہوں نے کہہ دی، اور ہمارے اگر انٹرویور نے اس کو پروب نہیں کیا، اس کو ڈاؤٹ نہیں کیا، تو پھر وہ جیسے انہوں نے جواب دیا وہ ویسے ہی اس میں ریکارڈ ہو جائے گا، اینڈ دیٹ کوڈ کریٹ اے بائس ان دی انفارمیشن. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سم انٹرویوز میں بی ٹرنڈ آف بیکاز آف دی پرسنل لائکنگ اور دی ڈریس آف دی انٹرویور اور دی مینر ان وچ کوشچنز آر پٹ. دیئرفور اگر ہمارا انٹرویور جو ہے اس کی ایک پرسنالٹی ہے، اس کی ایک اپیئرنس ہے، اس کا کوئی قد کاٹ ہے، اس کا امپیکٹ آئی ایم شیور جو ہمارا رسپونڈنٹ ہے اس کی جواب پہ کچھ اثر انداز ہو سکتا ہے. اس میں ہو سکتا ہے کوئی سوشل کلاس کا بھی گیپ آئے، اگرچہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا جو انٹرویور ہے ہی شوڈ بی پراپرلی ڈریسڈ، appropriately dressed which is acceptable to the people. لیکن پھر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ there could be a situation where there is a gap between the social class of the respondent as well as of the interviewer، اور اس وجہ سے بھی ہمارا جو رسپونڈنٹ کا رسپانس ہے could differ. ہمارے ملک میں تو خیر کوئی ریس کی بات نہیں ہے، کسی جگہ پر ہو بھی سکتا ہے، ایک پروونس سے دوسرے پروونس کی بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن ان چیزوں کو ہم کم کرنے کے لیے کوشش یہی ہوتی ہے کہ we might be trying to hire people who are from the local culture, from the local area, so that these kind of biases don't appear. اب اس میں ہو سکتا ہے کہ later on we see کہ ہمارا جو رسپونڈنٹ ہے he has provided socially undesirable kind of answers. اس کے بعد ہماری جو تیسری بات آ رہی ہے وہ سچویشن کی بات آ رہی ہے. اب سچویشنل بائسز جو آتے ہیں those could be in terms of the participants unwillingness اور inability to participate. یہاں پر بھی کوئی باعث آ سکتا ہے. اب سچویشن میں یہ ہے کہ ہم اگر کسی کے ورک پلیس پہ جا کر اسے انٹرویو کر رہے ہیں اور وہاں پر ہمارے جو ٹاپک ہے دیٹ مائٹ بی سم تھنگ ڈوئنگ ود دی لیٹس سے دی امپلائرز ہو ہیو امپلائڈ دیم، دیئر فور وہاں پر کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سچویشن میں ہمارا رسپونڈنٹس اکیلا نہیں ہے اور وہاں اور بہت سارے لوگ ہیں who might be interfering. ہم نے بہت دفعہ دیکھا، ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں، اپنے گاؤں کی بات کرتے ہیں، تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ we want to talk with the that's the lady of the house، تو ہمارے لیے مشکل، ہمارے انٹرویور کے لیے مشکل ہو جاتا ہے لیڈی آف دی ہاؤس سے بات کرنے کے لیے. لیٹس سے اگر وہ لیڈی آف دی ہاؤس بہو ہے اور اسے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، تو وہاں پر جو دوسرے لوگ ہیں لائک مدر ان لا ہے یا اس کا میاں وہاں پر ہے، تو اس سچویشن میں اٹ بیکمز rather difficult for that daughter-in-law of the house to express herself or to give her personal opinions. تو وہاں ایک مسئلہ ہو سکتا ہے، the person might be uncomfortable. تو اس قسم کی سچویشن کو ہمیں ہینڈل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، but certainly that can create a bias amongst the
bias in the data. اور اسی میں رسپونڈنٹ پہ ناٹ فیل کمفرٹیبل اگر وہ اس کے ہم پلیس آف ورک پہ گئے ہیں. ایک یہ گھر کی بات میں نے کی، یہاں بہت سارے لوگ ہوں گے جو لسن کر رہے ہیں، اور جو یہاں پر اس بندے کی جو ہمارا رسپونڈنٹ ہے اس کی پرائیویسی پہ ایفیکٹ ہو رہا ہے. اینڈ سرٹنلی وی آر لوکنگ فار دی پرائیویسی آف دی اوپینین آف این انڈیویجول. اور اگر ٹاپک کچھ سینسٹیو ہے تو اس سینسٹیو ٹاپک کے بارے میں جو انفارمیشن ہم اس رسپونڈنٹ سے مانگ رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہمیں وہ انفارمیشن ٹھیک طرح نہ ملے، سمپلی بیکاز دیر آر سچویشنل فیکٹرز. جیسے میں نے گھر کی بات کی، اسی طرح پلیس آف ورک کی بات بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح اگر ایک ینگ پرسن ہے، اس کے ساتھ سینئر لوگ ہیں، تو مے بی دیر آر سم انہیبیشنس ان دی ایکسپریشن آف دیئر اوپینینس. تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر وہ بات ٹھیک طرح سے نہ کر سکیں. تو with that background then we could come to some tips for interviewing. اب انٹرویوئنگ جب ہم کرنا چاہتے ہیں تو پہلی جو سب سے بڑی بات ہے، we should know the culture of the people in advance. اور اس کلچر آف دا پیپل جاننے میں ہمیں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ پتہ چلے گا کہ ود رسپیکٹ ٹو دا کسٹمس ہم کس وقت ان کے پاس جائیں گے، ہماری کس قسم کی اپیئرنس ہونی چاہیے، کس قسم کا ڈریس ہمیں استعمال کرنا چاہیے وچ از سم تھنگ ایکسیپٹیبل ٹو دا پیپل. اور ہمارا جو انٹرویور ہے ہی ہیز ٹو بی flexible with respect to the opinions which are being expressed by the respondents. He should carry a letter of authority with him. اور ہمیں اپنی رپورٹ جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے ہمیں اسٹیبلش کرنی ہے، اور ہمیں رسپانسز جو ہیں ان کو انہی الفاظ میں ریکارڈ کرنا ہے جو کہ رسپونڈنٹ کہہ رہا ہے. اور ایک بڑی اہم چیز ہے کہ ڈونٹ میک اینی فالس پرومسز ود دا رسپونڈنٹ، کہ آپ شروع میں رپورٹ اسٹیبلش کرنے کی بات اگر کر رہے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ یہ ہمیں انفارمیشن دیں گے تو پرابلی ہم پتہ نہیں یہاں کوئی انسٹیٹیوشن بنا دیں گے یا نہیں. سو آئی وڈ سے کہ ڈونٹ میک اینی فالس پرومسز. اور اسی طرح ڈونٹ برن یور بریجز، مے بی وی ہیو ٹو گو بیک ٹو دیم. اور پھر آخر میں بات آ رہی ہے کہ ہم نے ان کی ایڈیٹنگ کرنی ہے. تو اس طرح سے انٹرویوئنگ ایک بہت اہم جو ہے اسٹیپ ہے یا اسٹیج ہے ان دا ہول آف دی ریسرچ پروجیکٹ. تو انٹرویور ہمارے جو ہیں دوز شوڈ بی qualified, they should do the job in a neat and honest way so that we have unbiased kind of information, we have the quality data, تاکہ ہمارے جو results ہیں those are reliable and dependable. تو آج کی ڈسکشن ہم یہاں ختم کرتے ہیں، اگلی دفعہ ہم نئے ٹاپک پہ بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ.